سنو، جب اہل ایمان کو ماضی قریب میں اللہ نے اس حرمین شریفین سرزمین پر حکومت دی تو اہل توحید نے اپنے رسول کا بتایا ہوا کام سب سے پہلے کیا۔ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ تحریک برپا کی۔ اور یاد رکھو یہاں پر رب محمد کی قسم، کائنات میں جب بھی کوئی تحریک برپا ہوگی کامیاب ہوگی، وہ نہ جمہوریت کی بنیاد پہ ہو سکتی ہے، نہ مسائل کی بنیاد پہ ہو سکتی ہے، نہ کسی اور بڑے ایشو کو لے کے تحریک برپا ہو کے کامیاب ہو سکتی ہے۔ رب جب عزت دے گا وہ قولوا لا الہ الا اللہ کی تحریک کو دے گا۔ تنہا اٹھے تھے، نام ان کا محمد تھا، آقا کے نام پہ ان کا نام رکھا گیا تھا۔ وہ اٹھے، محمد بن سعود ان کے دست و بازو بنے، اس سرزمین کو فتح کیا۔ پھر یہاں پر جتنے اللہ کے علاوہ پوجے جانے والے قبے تھے ان کو توڑ ڈالا، اور ان میں ان اولیاء کی توہین نہیں ہوئی، نبی کے صحابہ کی توہین نہیں ہوئی، بلکہ ان کے حکموں پہ عمل کیا گیا، پیارے نبی کی حدیثوں پہ عمل کیا گیا، سیدنا علی کے فرامین پہ عمل کیا گیا، سیدنا حسن و حسین نے جو درس اپنے نانا سے لیا تھا اس درس کو تازہ کیا گیا۔ پھر ایک دور آیا اس سرزمین پہ، پھر شرک کی جڑی بوٹیاں اگی، ملک عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ کا دور، انہوں نے پھر اس دھرتی کو پاک کیا، یہاں سے شرک کے سارے مناظر کو مٹایا، یہاں سے پکی قبروں کو توڑا، قبوں کو توڑا، اور آج تک ملک عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ کا لگا ہوا یہ گلشن توحید کی خوشبو کو پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ پوری دنیا میں توحید کا، اہل توحید کا پیغام خادم الحرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی قیادت میں اس وحی کے نزول کی مقام سے پھیل رہا ہے، پھل رہا ہے، پھول رہا ہے۔ اسی وجہ سے آج اہل شرک سعودی عرب سے دشمنی کرتے ہیں۔ سعودی عرب سے دشمنی کیوں؟ اس کی وجوہات تو بہت ہیں، لیکن یہ موضوع اتنا لمبا ہے کہ اس کے لیے کئی راتیں چاہیے۔ آج ہم ایک ہی نقطے تک اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں حق کہنے، سننے، سنانے، عمل کرنے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ نقطہ کیا ہے؟ سعودی عرب سے دشمنی کی سب سے پہلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس کے دل میں لا الہ الا اللہ سے دشمنی ہے، توحید سے دشمنی ہے، اس کے دل میں سعودی عرب کانٹے کی طرح چبھا ہوا ہے، اس کی آنکھ میں کانٹے کی طرح چبھا ہوا ہے۔ جس کے دل میں شرک کا دلدل پروان چڑھ رہا ہے، اس کی دشمنی اصل میں لا الہ الا اللہ کے پیغام سے ہے۔ قبروں کے پجاری دیکھتے ہیں، جب سرزمین حرمین پہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہاں کسی بابا جی کا کوئی مزار جی، کسی حضرت جی کا مزار، کسی کاما والی سرکار، کالی پٹیاں والی، ساوے چولے والی۔ میں کہا کرتا تھا کسی دور میں کھوتے شاہ، تو مجھے کچھ بھائی ناراض ہوا کرتے تھے کہ شاہ جی نا تسی ٹھیک ٹھیک لیا کرو۔ اللہ بھلا کرے، اس نے ہمارے نام بھی ٹھیک کرا دیے۔ ہم جو کہتے تھے تو ہم تو وہی ہیں، لیکن وہ دلائل لے کے آگے ساڑی نہ منو، گھر والوں دی تے مان لو۔ خیر پور سندھ کا ایک شہر ہے خیر پور، تو سندھی مانو ہے اتھا، سندھی مانو تمہاری سرزمین کو ابو محمد بدیع الدین سندھی رحمت اللہ علیہ نے لا الہ الا اللہ کی آوازے کو لگا کر بلند کیا تھا، پاک کیا تھا، شرک کے مناظر سے اہل توحید کی بستی آباد کی تھی۔ آج پھر سندھ کا ایک شہر خیر پور، وہاں ایک بابا جی کا مزار ہم نے دیکھا، آپ بھی ذرا دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں یہ بابا جی جو تھے نا، ان کے کھوتوں سے بڑا پیار تھا۔ لوگ آتے ہیں منتیں منوانے کے لیے، اور جب بابا ان کی منت پوری کر دیتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، کوئی قبر پہ آتا ہے مرغا لے کے، مرغے والے تو دیکھے ہیں نا، پیر شاہ جمال ککڑ گھینتے پتر ڈے رتا لال، مرغے تو سنے ہیں، کوئی مرغا دیتا ہے، کوئی بکرا دیتا ہے، کوئی گائیں دیتا ہے۔ اے نواں پیر ہے، لوگ یہ تے کھوتا دیندے نے، پیر سے آ کے منت مانتے، پیر بیٹا دے دے تینوں کھوتا دیاں گا، پیر بیٹی دے دے تجھے کھوتا دوں گا، پیر بیوی دے دے تجھے کھوتا دوں گا، پیر شیوا دے دے تجھے کھوتا دوں گا۔ کھوتے کو بھی دلہن بنا کے، لال چادریں کھوتے پہ چڑھا کے، کبھی ہم یہ چادریں قبروں پہ دیکھتے تھے، آج کھوتوں پہ چڑھی ہوئی ہیں۔ اپنی ہی اداؤں پہ غور کرو، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ کھوتا لایا جاتا ہے، وہ ٹی وی اینکر سے وہ انٹرویو دیتے ہوئے کہتا ہے
کہ یہ پیر صاحب کھوتوں سے بڑا پیار کرتے تھے، اس قبر پہ جو بھی آتا ہے منت پوری ہو کے کھوتے شاہ کو لاتا ہے اور کھوتے کی نظر چڑھاتا ہے۔ اس نے کہا دیکھو یہ سارے کھوتے پیر صاحب کے ارد گرد کھڑے ہیں۔ میں کہتا ہوں یاد ہے نا پاکستانیوں قصائیوں نے آج کل کھوتے پہ ہی چھری رکھی ہوئی ہے، کئی جگہ پہ کیس گرفتار ہوئے یا نہیں، پکڑے گئے یا نہیں، وہ بوٹی چھوٹی کر دیں دے پر وہ بکرے دی نہیں ہوندی کھوتے دی ہے، اس کا سارا گناہ پیر کھوتے شاہ کو ہے۔ اب لوگ جو لا کے یہاں منت چڑھاتے ہیں، کھوتوں نے کہیں تو جانا ہے، کمہار تو لینے سے رہے کیونکہ برکت والا کھوتا ہو گیا، پیر کا کھوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ درگاہوں اور مزارات پر چڑھاوے تو آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن خیرپور کے علاقے ببرلو میں ایک ایسی درگاہ بھی ہے جہاں لوگ اپنی منتیں پوری ہونے کے بعد نذرانے کے طور پر گدھے کا چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ یہ درگاہ سید راجن قتال جہانیہ بخاری کی ہے۔ سید راجن قتال جہانیہ بخاری کے آباء و اجداد 200 سال قبل اچ شریف سے سندھ آئے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب شیر شاہ سید جلال الدین سرخپوش سے ملتا ہے۔ راجن قتال کو بچپن سے ہی گدھوں سے بہت محبت تھی اور وہ گدھوں کی سواری پسند کرتے تھے۔ دربار پہ ابھی تک جو ہے مرید یہ سلسلہ ہمارے یہاں چل رہا ہے، جو بھی منت پوری ہو جاتی ہے وہ ادھر گدھا دے کے جاتے ہیں۔ اپنی من کی مرادیں پوری ہونے کے بعد لوگ سید راجن قتال جہانیہ بخاری کے مزار پر گدھا لے کر آتے ہیں اور مزار کی دیکھ بھال کرنے والے کے سپرد کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ روایت برسہ برس سے جاری ہے۔ مزار کے اطراف میں کئی چڑھاوے کے طور پر چڑھائے جانے والے گدھے بھی بندھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قبر پرست آتے ہیں سرزمین حرمین شریفین میں، انہیں کوئی کھوتے شاہ نظر نہیں آتا، کوئی سوٹے شاہ بھی نظر نہیں آتا۔